ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل یہ بات چل رہی تھی کہ اس امت کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دوسری تمام امتوں کے مقابلے میں جو فضیلتیں ملی ہیں وہ کسی امت کو آخرت کے اندر قیامت کے دن قیامت کے بعد جنت سے پہلے جنت میں جاتے ہوئے کسی امت کو وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوں اور یہ سب صدقہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. حدیث کے اندر آتا ہے جس کو آپ نے بھی بار بار پڑھا ہوگا، جگہ جگہ سنا ہوگا کہ سب سے پہلا مرحلہ میدان محشر میں جہاں حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے اور ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، اور پریشانی کا حال یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنی پریشانی کے اندر خود اپنے پسینے میں اپنے عمل کے اعتبار سے ڈوب رہا ہوگا. اس وقت کسی کے دل میں اللہ ڈالے گا کہ چلو اس حالت کے اندر جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو چلو سب کے باپ ہیں حضرت آدم، اللہ نے ان کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جس کو قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، میں نے جس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور جنت میں رکھ کر تمام جنتیوں سے ان کو سجدہ کرایا ہے، چلو ان کے پاس چلو ان سے کچھ کہیں گے کہ ہماری اس بپتا کو کسی طرح حل کریں، ہم اس مرحلے سے گزر جائیں. اللہ نے دل میں لوگوں کے ڈالا ہے کہ اپنے باپ کے پاس چلو. دنیا میں اولاد سے سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ کو ہوتی ہے، ان کے پاس چلو، ان سے کہو کہ اس مصیبت میں ہماری مدد کریں. لیکن یہ عجیب بات ہوگی کہ حضرت آدم اپنی اولاد کو ٹکا سا جواب دے دیں گے اور کہیں گے
آج میرے رب کو جتنا غصہ ہے نہ کبھی اس سے پہلے اتنا غصہ آیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ آئے گا۔ اس لیے میرے اندر تو آج سامنے جانے کی بھی ہمت نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ آدم کی دوسری حیثیت، حضرت آدم پیدا ہوئے یعنی دنیا میں اتارے گئے، اور اس کے بعد جتنے لوگ دنیا میں تھے سب ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ایک کشتی میں آ سکتے ہیں بس وہ اتنے رہ گئے۔ بڑی کوشش کی حضرت نوح نے، مگر کوئی حلقہ بگوش اسلام معدود چند افراد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آخرکار یہ بتا دیا گیا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو لائے لے آئے نہیں کو لے گا۔ تو کیا ہو، کشتی بناؤ، چلو ساری دنیا کو تہس نہس کر دیا گیا، بس جو اس کشتی میں رہ گئے ان کو بچایا۔ اسی قصے کو بتائیں گے کہ آج اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ کبھی نہیں ہوشایا۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، دوسرے آدم نوح ہیں گویا کہ سب ختم ہو گئے۔ آدم پہلے تھے، کوئی تھا ہی نہیں، صرف آدم اور حوا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت نوح، تین ان کے بیٹے حام، سام، یافس، باقی سب دنیا ختم ہو گئی۔ اور بتا بھی دیا گیا کہ اب کوئی ایمان لائے یا نہیں، کیسے سخت لوگ تھے شرک کے اندر۔ کوئی امت اتنی پتھر لوہا کوئی اور امت نہیں۔ 950 سال دین کی تبلیغ کی ہے، اور انجام اس کا کیا ہے؟ بس جو آ چکے، آگے مت توقع رکھو۔ یہاں پہنچے اور آ کر کے آس توڑ دی، امید اب نہیں ہوگا۔ ان کے پاس جاؤ، جو پہلے باپ نے جواب دیا تھا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، کبھی کسی ایسا غصہ تو اللہ کو آیا ہی نہیں جیسا بھیجتے ہیں۔ نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ۔ ایک ہی الفاظ ہیں۔ آج کا غصہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی سواری کریں اور اللہ کے غصے کو نیچے اتار دیں، ہمارے بس میں نہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی وہی ایک ہی بات، جاؤ اب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔
اب یہ سارا کا سارا قصہ اور یہ سارے امتیں چل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری صبر کیجیے، یہ پہلا نبی ہے جو پیدا آخر میں ہوا، یہ کہے انا لہا، ہاں میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ مطلب ہے وہ صحیح ہے بات کہ جو غصہ اللہ کو آج ہے کسی اور دن نہ آیا نہ آئے گا، لیکن آپ کے فرمانے کا منشا میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے، مطلب یہ غصہ اللہ کا اپنی جگہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس غصے کو ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں علاوہ محمد علیہ السلام۔ میں اللہ کے اس غصے کو ٹھنڈا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور آ کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا، اور اللہ اپنی تعریف، اپنی حمد و ثنا ایسی میرے دل پر اتارے گا کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی۔ میری اس حمد و ثنا سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اللہ خود پوچھیں گے، بولو کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کی دستگیری فرمائیے۔ یہی ہے شفاعت کا پہلا مرحلہ، سب سے یہی سوال پیدا ہوتا ہے، ارے بھائی لانے والے تو حضرت آدم کی اولاد سے لے کر حضرت عیسیٰ کی امت تک جتنے امتی ہیں اور جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امت کی دستگیری کے لیے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے۔ وہ فرما رہے ہیں انا لہا، انا لہا، ہاں میں شفاعت کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے۔ اور جب شفاعت کا وقت آیا، بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کر، یہ نہیں کہتے، فرماتے میری امت کے ہاتھ کو پکڑیے، یا رب امتی، یا رب امتی۔ عجیب بات ہے، حال لوگوں کا کہ اپنے پسینے میں اپنے عمل اور ایمان کے اعتبار سے خود ڈوبا جا رہا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ کی امت تک ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری انگلی پکڑ لیں، تو پکڑنے والے حضرت محمد ہی ہیں، اور خود فرما رہے ہیں کہ انا لہا، میں ہی کام کروں گا۔ پیچھے پیچھے آپ کی ساری امتیں ہیں، لا تعد ولا تحصى، ان گنت۔ اور جب آپ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ نے آپ کو ایسی اپنی حمد و ثنا عطا فرمائی جس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور آپ پوچھتے ہیں کیا کہتے ہو، بولو۔ ہونا یہ چاہیے تھا
کہ سب سے پہلے جن پر مصیبت آئی تھی ان کے ہاتھ کو پکڑ کے پیش کرتے کہ اے اللہ ان کی مصیبت، مگر ان کی نہیں، اپنی امت یاد آئی، یا ربی امتی یا رب، اے اللہ اے میرے پالنہار میری امت کی دستگیری کیجئے۔ یہ عجیب بات ہے، اٹھا کر لانے والے دوسرے لوگ اور پہنچنے کے بعد ان کی مراد کو بر لانے والا آدمی ان کو نہیں جو پہلے تھے، جو آخر میں پیدا ہوئے، آخر میں رہے، آخر کی امت ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کی سفارش کی بات فرما رہے ہیں، اسی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں پیدائش میں سب سے پیچھے، لیکن میدان محشر میں جن کی کشتی پار ہوگی سب سے آخر میں دنیا میں آنے والی سب سے پہلی کشتی پار کرے گا۔ کس کے صدقے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے۔ اس کے بعد چلیے، المقضی لهم قبل الخلائق، آپ فرماتے ہیں دنیا میں آنے والے سب سے آخر میں، اور فیصلہ میدان محشر میں حساب و کتاب کا سب سے پہلے سب سے بعد میں آنے والوں کا ہوگا۔ آپ اسی کو فرماتے ہیں، یہ امتیاز ہے، خصوصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اور بہت سی بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب میں سب سے آگے، اس کا مطلب ہے کہ صراط وہ جو ایک پل بنا ہوا ہوگا جہنم کے اوپر، اور ہر آدمی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، سب سے پہلے آپ کی امت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں حوض کوثر کے اوپر امتیں جمع ہوں گی اور نبی پانی پلائے گا، سب سے پہلے حوض کوثر کے اوپر یہ امت ہے۔ دیکھیے اب آگے آگے ہیں، خود فرماتے ہیں آگے بڑھ کر کے جنت کا دروازہ بند ہوگا، میں کھلواؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد۔ تو اندر جس فرشتے کے ہاتھ میں چابی ہے وہ کہے گا ہاں مجھ کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ یہ تمام کی تمام خصوصیتیں وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اس امت کو سب سے پہلے میسر ہوگی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ایک اور چیز حدیث میں آتی ہے،
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کھڑا ہوگا، سامنے اس کی امت ہوگی، حضرت نوح ہوں گے، حضرت نوح ہوں گے اور سب ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے اس نبی یا رسول کو نبوت و رسالت کا چشمہ بنایا تھا، یہ تمہارے پاس آیا، ہمارا پیغام پہنچایا تمہیں؟ سب کے سب منع کر دیں گے، کہیں گے نہیں اللہ میاں، اگر ہمیں کوئی پہنچانے والا ہوتا آپ کا پیغام تو ہم تو سب سے پہلے ہی مان لاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ نبی جھوٹا ہے، ہم سچے ہیں۔ بھول گئے دنیا کے اندر، حالانکہ 950 سال تک حضرت نوح کو جھٹلاتے رہے، 950 سال۔ اور کیا؟ بت پرستی، اللہ کو مت مانو، بتوں کو پوجو۔ بت بھی گنے چنے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، 5 ہیں یہ، کسی کو چھوڑنا مت۔ اور آج میدان محشر میں کہہ رہے ہیں یہ نبی جھوٹا ہے۔ کس درجے کا کفر ہے کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے شرک کرنے والا، کفر کرنے والا یہ جھوٹا ہے، ہم سچے۔ اللہ نبی سے کہے گا، کچھ کہنے کی بات ہی نہیں، کیا کہے گا؟ کہاں سے صبر کرے گا؟ کیسے کہے؟ تو سوال ہوگا کہ بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ تم سچے ہو، یہ جھوٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کوئی تمہارا گواہ ہے؟ نبی کہے گا ہاں ہمارے گواہ ہیں، پیش کرو۔ گواہی کے اندر بالکل ابتدا میں جس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا حضرت نوح، بالکل ابتدا نہیں، لیکن خدا جانے 1000 سال کا، 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، کون جانتا ہے؟ اس وقت جس کو جھٹلایا جا رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا گواہ کون ہے تمہارا؟ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائیں گے کہ میرے گواہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں، امتی گواہ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا حضرت نوح کی نبوت و رسالت اور فرائض کی ادائیگی کا، وہ کہیں گے اللہ میاں آپ کی عدالت کے تو دنیا میں بڑے شور تھے، یہ کیا عدالت ہے؟ ہمارے لاکھوں سال، ہزاروں سال بعد کے پیدا ہونے والے یہ، آپ نے انہیں ہمارے لیے گواہ بنا دیا۔ گواہ تو وہ ہے جس نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر، اپنے کان سے سن کر کسی چیز کی گواہی دی۔ یہ تو ہم جب ہم تھے تو ان کا تو وجود بھی کہیں نہیں تھا، ان کی گواہی کا کیا اعتبار؟
اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بولو کیا جواب ہے. ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. بظاہر کیا وہ کتاب جو آپ نے ان کو دی تھی، ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ہمیں اسی طرح یقین ہے اپنے نبی اور کتاب کی سچائی کا جیسے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. یہ امت اس کو فضیلت ملی کہاں سے؟ اس کی بات بالکل سچی ہے. اللہ بات کو قبول فرمائے گا قیامت کے دن. یہ فضیلت امت کو کہاں سے ملے گی؟ اپنے نبی سے ملے گی، جو کتاب اتری ہے اس کتاب سے ملے گی، اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا. بہت پہلے کا معاملہ ہے میرے بھائی. ہر فضیلت جو کچھ قیامت کے دن موت کے بعد دوسری امتوں کے مقابلے میں ہمیں میسر ہوگی، وہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے. کسی اور کو یہ چیز میسر نہیں ہو. مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، میرے اوپر درود شریف جمعے کا دن جب آئے تو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آدمی مر جاتا ہے تو اس کا گوشت پوست سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا درود اور صلاۃ و سلام آپ تک پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے جسم، ان کے خون، ان کے گوشت، ان کے پوست کو زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ اسی طرح رہیں گے قبر میں. خاص طریقے سے آج کے دنوں میں قرآن پڑھو، جتنا پڑھا جائے، وقت جو ملے درود شریف پڑھو، اور جمعے کا دن جب آئے تو اور 7 دنوں کے مقابلے میں زیادہ درود پڑھا کرو. اور یہ سوچ کر پڑھو کہ ہمارے آقا اللہ کے نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے ہم سے کہ میرے اوپر درود کثرت کے ساتھ جمعے کے دن پڑھو. ہم اس کی حکم کی پابندی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. باقی قرآن پڑھو، اللہ کا کوئی بھی ذکر کرو. ہر ذکر خاص طریقے پر رمضان میں اللہ سے قربت کا سبب ہے. رمضان کے اندر قرآن سب سے زیادہ، اور جب جمعے کا دن آئے تو خصوصیت کے ساتھ، اور دنوں کے مقابلے میں سارے سال بھی اور رمضان میں بھی
درود شریف کی کثرت کرو، یعنی اور ہر دن سے زیادہ. اس سے امتی کا تعلق اللہ کے نبی سے بڑھے گا، قربت ہوگی، تعلق پیدا ہوگا، جو خاص طریقے پر موت کے بعد رحمت خداوندی سے قربت کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے، اور ہمیں جو خصوصیات نبی کریم علیہ السلام کی امت ہونے پر میسر ہونے والی ہیں، اللہ کثرت کے ساتھ ہم کو وہ خصوصیات عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کی سہولت، جنت میں دخول، نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہونا، وہ چیزیں جو اس پریشانی کے عالم میں ہماری پریشانی کو دور کرنے والی ہیں، ان کو اللہ ہم سب کے لیے میسر فرمائے اور ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے. آخر دعوانا